بیان بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي من الصالحين صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، تمام مسلمان بھائیوں، اللہ و تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو آج کی نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کے باتیں سننے کو قبول عطا فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ و تبارک تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ہم سب کو آج جمعہ کا دن عطا کیا اور اس جمعہ کے موقع پر کچھ دیر بیٹھ کر دین کے باتیں سننے کو قبول عطا فرمایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا فضل کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسانوں میں بھی اللہ و تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا اور ان تمام مسلمانوں سے بہتر امت و افضل و اعلیٰ جناب حبیب کبریا احمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ سب اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، جس نے ہم سب کو اتنی بڑی اچھی زندگی دی، اتنا اچھا بنایا۔ نہیں تو اللہ و تبارک تعالی ہم جیسے انسان کو بھی پیدا کیا اور مسلمانوں کو بھی پیدا کیے تھے، لیکن اللہ نے ان تمام مسلمانوں سے، انسانوں سے بھی بہتر جو ہے امت مصطفیٰ میں جو ہے ان کو کہا ہم خیر امت اس لیے ہے کہ ہم بھلائی کی طرف زندگی گزاریں، اچھائی کی طرف گزاریں اور اچھی زندگی گزاریں، کیونکہ ہمارا اللہ نے اچھا ہی زندگی دی، اچھا ہی بنایا تو ہم اچھے کی طرح رہیں۔ تو آج اللہ و تبارک تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، ان کے پیغمبر رسولوں کے بارے میں جو ہے بیان چل رہی ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ زندگی کے واقعات کو بیان کیا تھا، اور آج جو ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہی ہے، کیونکہ آنے والا مہینہ ذی الحجہ جو قربانی کا مہینہ ہے، قربانی ہم جو دیتے ہیں، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا چیز ہے، قربانی کیا ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے والد پردادے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے ان کی سنت بھی ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر واجب قرار دیا ہے، جس کو چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ واجب جس پر ہو گیا اور اس نے قربانی نہ دی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ گنہگار ہو جائیں گے۔ تو آئیے ہم جانیں گے قربانی کس طرح سے جو ہے واجب ہوئی، اور جو ہے یہ قربانی کس کی وجہ سے ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہم نہ معلوم چلے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے قربانی دی کیوں، قربانی دینے کا مقصد کیا ہے، اور ان کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا اور ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اللہ و تبارک تعالیٰ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پیارے اللہ کے نبی تھے۔ آپ نے سنا پچھلے جمعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کس قدر نمرود بادشاہ کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سلامتی کر دی، سلام کیا، اور آج جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اب زندگی گزار رہے ہیں، 90 سال کی عمر ہوگا۔ 90 سال عمر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے یہاں کون بھی اولاد نہیں تھا،
جبکہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، 90 سال بڑھاپا کی عمر میں اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربی حبلی من الصالحین۔ اے مسلمانوں ذرا سن لو، یہ دعا ہمارے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت میں، قرآن کے اندر یہ دعا ہم نہ دی، ربی حبلی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم اللہ سے کہہ رہے ہیں ربی حبلی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک کار بیٹا عطا فرما۔ اب 90 سال کی عمر میں ہمیں بھی ہمارے گھر میں اولادہ نہیں ہوتی، بچے نہیں ہیں، ہمیں بھی اللہ سے جو ہے اولاد مانگتے ہیں، لیکن کس طرح سے مانگتے ہیں، کیسے مانگتے ہیں ہم نہ معلوم۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھو اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، ربی حبلی من الصالحین۔ ہم بھی جو ہے اللہ سے حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک کار بیٹا عطا فرما۔ کیا کہہ رہی؟ نیک کار بیٹا عطا فرما، نیک کام کرنے والے، تیرا حکم ماننے والے، تیری عبادت کرنے والے، تیرا فرما برداری کرنے والے، یہ دین اسلام کو ماننے والے، اس پر چلنے والے، تیرے کو سجدہ کرنے والے، اللہ ویسا بیٹا عطا فرما۔ اب ہمیں بھی مانگتے اللہ مجھے اولاد دے، بیٹی دے، بیٹا دے، ہمیں ایسا بولتی، کبھی اللہ سے یہ نہیں کرتے اے اللہ ہمیں نیک بیٹا عطا فرما، ہماری جو بھی اولاد دے اللہ نیک عطا فرما۔ ہمیں مانگی نہیں مانگا، ہمارا باپ، ہمارا ماں، ہمارے مسلمان بھائی آج اللہ سے یہ دعا نہیں کر رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام 90 سال کی عمر میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربی حبلی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک کار بیٹا عطا فرما، وہ بیٹا جو تیری عبادت کرے، تیرا حکم کو مانے، تیرے گھر کو آباد کرے، تیرے اسلام کو زندہ رکھے، تیرے دین کو لے کر چلے۔ میرے جانے کے بعد جو تو نے مجھے دین دیا، جو تو نے مجھے اسلام دیا، جو تو نے مجھے جو ہے ایمان دی، اللہ ایسے بیٹا عطا فرما تاکہ میرے جانے کے بعد بھی جو ہے تیرا کام چلتا رہے۔ آج ہمیں کون بھی فکر کر رہے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اتنا جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ سے دعا کر رہے نیک بیٹا کے لیے، نیک اولاد کے لیے۔ آج اگر ہمارے گھر میں اولاد نہیں تو ہمیں بھی دعا کرو نیک اولاد کی، اگر ہمارا اولاد ہے تو اسے نیک بناؤ۔ ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہمارا اولاد نیک بن جائے، ہم ان کے لیے دعا کریں۔ ماں باپ پر فرض ہے کہ اولاد کو سیدھے راستہ دین کی طرف چلنے کو کہے، انہیں نماز کا حکم دے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے، کیونکہ اللہ کا نبی ابراہیم علیہ السلام کا اولاد کی خواہش نہیں تھی، اے اللہ مجھے اولاد کی ضرورت نہیں، مجھے اولاد کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو نیک تیرے دین، تیرا حکم مانے، تیری عبادت کرے، تیرا فرما برداری کرے، یا اللہ تیرا حکم مان کر زندگی گزارے، مجھے ایسا بیٹا اچھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے مانگا تھا۔ آج ہمارے اولادیں ہو گئی، نماز نہیں، قرآن نہیں، عبادت نہیں، اللہ کے گھر میں سجدے نہیں، ایسے اولاد نافرمان بن چکے، کیونکہ ماں باپ نے کبھی دعا ہی نہیں کیا، اللہ کی نماز پہ ہاتھ اٹھا کر جو اللہ کو کہا ہی نہیں۔ ابراہیم جیسا دعا مانگو، کہو ربی حبلی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اگر آج ہم مانگتے ہمارا اولاد نیک بن جاتا، ماں باپ سے دعا بچے کے لیے مانگے تو بچہ نمازی بن جاتا، ماں باپ بچے کے لیے دعا مانگے تو بچے اللہ کے فرما بردار بن جاتے۔ لیکن آج ہماری ماں باپ اللہ کی طرف عبادت نہیں، مسجد عمران ہے، نماز جمعہ کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کے طرف نہیں، تو پھر ہمارا اولاد کیسے نیک بنے گی؟ ہم خود ہی نہیں نیک بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم خود ہی نیک نہیں بننا مانگ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی اللہ سے دعا کر رہے ہیں اپنے نیک اولاد کے لیے۔ اے مسلمانوں، ہمیں بھی اللہ اولاد دیے تو اسے نیک بننے کے لیے ہمیں اس کے لیے دعا کرنا ہے۔ یہ نماز جمعہ پڑھ کر، نماز ظہر فجر پڑھ کر، نماز عصر مغرب عشاء پڑھ کر، نمازوں میں پڑھ کے اللہ سے کہنا اللہ جو تم نے اولاد دیا ہے اسے نیک بنا دے، اسے دیندار بنا دے، تیرا حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، تیرے رسول کی فرمان کے مطابق زندگی کرنے والا بنا دے۔ اگر ہم دعا کریں گے، بیٹا کو حکم دیں گے، بولیں گے، تبھی وہ نیک بنے گا، نہیں تو آج ہمیں دین کی جو ہے کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی عبادت کا کوئی پرواہ نہیں، ان کا حکم ہمیں چھوڑ کر بیٹھ گئی، ہمارا اولادیں بھی چھوڑ کر بیٹھ جا رہے ہیں۔ ہم میں اس لیے جو ہے بددینی آ گئی ہے، ہم اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں۔ تو آئیے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، بڑھاپا کا عالم ہے، 90 سال کی عمر میں اللہ سے کہہ رہا مجھے نیک بیٹا عطا فرما، نیک بیٹا جو نیک کام کرے، جو دین کا کام کرے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو حکم کو مانے، ان کی فرمان کے مطابق زندگی کو گزارے، ویسا اولاد مجھے ہونا۔ اللہ سے دعا کریں۔ آج ہمیں کیسا اولاد ہونا؟ ہم چاہتے کہ ہمارا اولاد ماں باپ کو گالی دے، کیونکہ ہم دعا نہیں کرتے۔ آج ہمارا اولاد ایسا جو ہے بددین ہو چکا ہے، جس کے اندر دین نہیں کہ ماں باپ کو گالی دے، جو ماں باپ پیدا کرے۔
نیک بیٹا بناؤ، اللہ کی طرف عبادت کرے گا، ماں باپ کے لیے دعا کریں گے، تو آج ماں باپ کے لیے جو ہے گالی دے رہے ہیں، ایسا اولاد اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرتے۔ ہمیں ہماری یہ بد نصیبی ہے کہ کبھی ہم نے نماز کو پڑھا نہیں، کبھی اللہ سے دعا ہی نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام 90 سال کی عمر میں اولاد نہیں ہے، لیکن اللہ سے دعا کر رہے ہیں نیک بیٹا کے لیے، تو اللہ ویسے ہی جلیل القدر کے پیغمبر کے نبی کے بیٹے نبی جیسا بنایا۔ کیوں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام بہت پیارے نبی بن چکے، بہت پیارے نبی ہو گئے، اولاد بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، نماز پڑھ کر ان کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ آج ہمارے ماں باپ ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے اولادوں کے لیے دعا نہیں کر رہے، اور وہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے، جب وہ بچہ دنیا میں بڑا ہو جاتا ہے تو ماں باپ پر گالی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہم لوگ اتنا جو ہے بددین ہو گئے ہیں، ہمارے اندر دین ختم ہو چکی ہے، ہمارے اندر ایمانت ختم ہو چکی ہے۔ جس ماں نے پیدا کیا، اگر ویسی ماں کو ہمارے زبان سے گالی نکل جائے تو ایسا اولاد کو زندگی اللہ قیامت کر ڈالتے، عذاب اتار ڈالتے، زمین کہتے پھٹ جا۔ جب کوئی اولاد ماں باپ کے لیے گالی دیتا ہے، ماں باپ کو یا ستاتا ہے یا ماں باپ کا خیال نہیں کرتا ہے، تو زمین کہتے اللہ پھٹ جا، یا اللہ تو مجھے اتنی طاقت دے میں پھٹ جاؤں، اس کم بخت کو زمین کے اندر دفن کر لوں۔ ذرا سوچو، آج ہم زمین کے اوپر خالی طاقت اللہ نے دی، صحت اللہ نے دی، بڑا بنایا، کچھ بھی اللہ دیا تو ہمیں جو آئے منہ میں بک ڈالتے ہیں، لیکن زمین اللہ سے فریاد کرتی ہے، اللہ سے کہتی ہے اے اللہ مجھے طاقت دے، اس نالائق اولاد کو میں زمین کے اندر دبوچ کو دکھا دوں کہ تو جس زمین کے اوپر کھڑا ہو کر ماں باپ کا خیال نہیں کر رہا ہے، تو نیک نہیں بن پایا ہے۔ دیکھ تیری برائی بڑھنے کی وجہ سے، تیری خرابی بننے کی وجہ سے تیری زمین کے اندر آنے کا تجھے بتا دیں گے، لیکن اللہ کہتا ہے زمین تو گھبرا مت، ایک دن مرنے کے بعد قبر کے اندر اسے چھوڑ کر جائیں گا، اس وقت تو ان کا جو ہے حساب لے لینا۔ اس لیے اے میرے اولادو، اے میرے مسلمان بھائیو، زمین کے اوپر طاقت کہیں تو کدھر نافرمان کر جاؤ گے، مگر جب تم مر جاؤ گے، دفن کر کے آ جائیں گے، تو اس زمین کے اندر جو ہے قبر کے اندر جب جاؤ گے، اس وقت زمین تمہیں دبوچ کر جو ہے زمین تم نہ جو ہے چپیٹ کر ڈالیں گے، زمین تمہیں جو ہے ادھر سے ادھر جو ہے پسلیاں ایک کر دیں گے۔ اب اس وقت کیا کرو گے؟ آج خیال نہیں کر رہے ہو، دین کا سمجھ نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ڈر و خوف نہیں ہے، تم مسلمان ہو، کوئی غیر نہیں، تم دیندار ہو، تم مسلمان کے گھروں میں پیدا ہو، تم امت مصطفیٰ میں پیدا ہوا ہو، اور وہی ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والے، سنت ان کا ادا کرنے والے جو قربانی آ رہی ہے۔ میرے دوستو بزرگ، وہ ابراہیم تھے اللہ کے بہت بڑے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خلیل کہہ کے پکارا، ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم میرا دوست ہے، خلیل اللہ اللہ کا دوست۔ کیوں کہا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے وہ قربانیاں دی، اللہ کے لیے وہ عبادتیں کی، اللہ کا حکم کو وہ مانا، اور دنیا میں تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانی برداشت کیے۔ ایسے ہی وہ نیک بنے نہیں، ویسے اللہ کا خلیل نہیں بنا۔ اللہ کا خلیل بننا تو اللہ کے لیے ہو جانا، اللہ کی عبادت کی طرف جھکنا، اللہ کے حکم کو ماننا، تب اللہ کہ میرا خلیل ہے۔ فرشتوں کو کہہ رہے ہیں دیکھ ابراہیم میرا خلیل ہے۔ جب اللہ ابراہیم کو خلیل اللہ کر کے پکارے، فرشتوں میں جوش آ گئی، کیا اللہ تو اپنے جو ہے ابراہیم کو اپنا دوست کہہ رہا ہے، پکار رہا ہے خلیل اللہ کہہ کر، تو کہہ رہے وہ میرے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب قربان اللہ تعالیٰ نے نیک صالح اولاد عطا کیا، کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ اب اسماعیل علیہ السلام 2 سال یا 3 سال کے بچے ہیں، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اللہ کا حکم ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تم اپنی بیوی اور بچوں کو پہاڑ پر ویران جگہ پہ چھوڑ کر آؤ۔ اب ذرا سوچو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بی بی ہاجرہ اور بی سارہ، 2 بیویاں تھیں، بی ہاجرہ بی سارہ۔ بی ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں تمہیں نیک بیٹا عطا کیا، اللہ تعالیٰ دے دیے۔ جب بچہ 2 سال کا ہوا، اللہ کا حکم ہوا، کیا ہوا کہ تم اپنے بیٹے کو لے کر کسی ویران جنگل میں وہ فلانے پہاڑ کے پاس چھوڑ کر آؤ۔
फलाने पहाड़ के बाद छोड़ के अब वीरान जंगल में कोई आदमी नहीं, वीरान जगह है, वीरान कोई आदमी नहीं, रेता है, पहाड़ा है, पत्थर है, कोई आदमी नहीं, उस जगह पे बीवी बच्चे को छोड़कर आए, कैसे आए? लेकिन अल्लाह का हुक्म है। ज़रा सोचो आज इस बातों से कि ईमान कैसे है, दीन किस तरह से है, अल्लाह का नबी कैसे हैं। दीन ऐसा मामूली हम समझकर आज ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खाली खाकर पीकर कमा कर हमें ज़िंदगी समझ ली। दीन ऐसा है, देखो अल्लाह ने अपने नबियों से कैसे कैसे इम्तिहान लिया, कैसे कैसे उन पर मुसीबतें आई, परेशानी आई, फिर भी उन्हें दीन में कायम रहा। कितना तकलीफ़ें दी, फिर भी उन्हें ईमान पर कायम रहा। आज हमें थोड़ा सा भी तकलीफ़ नहीं, पेट भर को 3 वक्त का खाना खा रहे हैं, अल्लाह घर दिया, छत दी, अल्लाह बीवी दिए, बच्चे दिए, फिर भी अल्लाह का इबादत नहीं कर रहे हैं, अल्लाह का नाशुक्र में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि हम नाफरमान बन चुके हैं। ज़रा सोचो है मुसलमान भाइयों, क्या तुम्हारे पास है जब अल्लाह ही नहीं रहेंगे, जब दीन ही नहीं रहेगा? तो आओ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, ए इब्राहीम तुम अपनी बीवी बच्चे को जो है फलाने जगह पर वीरान पे छोड़ के आ जाओ, पहाड़ के पास छोड़ कर आ जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीवी बच्चों को लिए कि चलो अब हमें जाना है। अब बीवी बच्चों को लेकर जाकर पहाड़ के पास छोड़ के आए। वो कौन सा पहाड़ है? आज जितने भी हज करने वाले हैं, जो भी आज हाजी लोग हज करने जाते, उम्रा करना चाहते हैं, उनको मालूम है, जिसका नाम सफ़ा और मरवा है। 2 पहाड़ है, एक सफ़ा एक मरवा, जो निशानी है। अल्लाह ने कुरान में सूरह बकरा के अंदर इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव तमरा फला जुनाह अलैहि। इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाआइरिल्लाह, कि ये सफ़ा और मरवा देखो, ये अल्लाह की इबादत की जगह है, एक अल्लाह की पहाड़ व निशानी है, जिसमें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है उस पहाड़ के पास तरस रहे प्यासा। बीबी हाजरा पहाड़ों में चक्कर लगा रही है। आज हाजी लोग को हुक्म होगा कि जो भी हज करने जाए पहाड़ों पर 7 चक्कर लगाया जाए, पहाड़ों से दौड़ा जाए। सफ़ा और मरवा इबादत की जगह है। अल्लाह ने एक निशानी इबादत की रख दी, जो हज़रत इब्राहीम के बेटे हज़रत इस्माइल की वजह, बीबी हाजरा की वजह से आज इबादत की वो पहाड़ बनी, जिसे कहते हैं सफ़ा और मरवा। कुरान भी उसके बारे में फरमाया इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाआइरिल्लाह, बेशक वो सफ़ा व मरवा वो पहाड़ है जो एक अल्लाह की निशानी है। और वो निशानी कैसे बना? ईमान वालों से, वो अल्लाह के नबी की वजह से। अल्लाह के नबी अल्लाह के लिए किस तरह से थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीवी बच्चे को सफ़ा और मरवा के बीच में छोड़ कर आ गए। अब हमारे बीवियाँ किस तरह से है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नेक बीवी हाजरा थी, जो एक वीरान पहाड़ के पास छोड़ कर आ रहे, मगर कोई एतराज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि तुम्हें यहाँ रहना है, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चे को छोड़कर आए। जिस बच्चे को देखकर उन्हें सुबह शाम को देखते चैन नहीं आता जब तक ना देखे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को छोड़कर आ रहे हैं। क्यों? अल्लाह का हुक्म हुआ। क्यों हुक्म हुआ? अल्लाह ताला ने एक निशानी कर दी, जिसकी वजह से आज जो है बरसों ज़माने हज़रत इब्राहीम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के चश्मे से जो पानी जारी हुआ था, और भी वो पानी जारी है। ज़रा सोचो, आज हमारे बोरा खुदानी कितने दिन रहता? 1 साल 2 साल, कम पानियाँ निकलती। वो अरब के ज़मीन जो सफ़ा मरवा सूखे ज़मीन है, आज जिसे आबे ज़मज़म बोलती, हज़ारों टन लीटर वहाँ से पानियाँ जो है यूज़ होती, इस्तेमाल होता, मगर फिर भी ख़त्म नहीं होती। क्यों नहीं होता भाई? वो क्योंकि अल्लाह का एक करिश्मा है, एक अल्लाह की करामतें हैं। क्योंकि अल्लाह पर जो भरोसा करता है, अल्लाह पे जो यकीन करता है, अल्लाह उसे 2 गुना अता कर देते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चे को सूखे ज़मीन पर पहाड़ के पास, ना खाने का है ना पानी का है, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला पानी का इंतज़ाम कराया, क्योंकि उस पर यकीन था अल्लाह पर। आज हमारा यकीन अल्लाह पर नहीं है। अल्लाह पर यकीन रहते तो नमाज जुमा को नहीं छोड़ते, उनकी इबादत को नहीं छोड़ते। आज हमारा काम पे यकीन हो गया कि हमारा फ़लाना काम है, हमारे फ़लाने बाग बगीचे हैं, हमारी फ़लानी दुकानें हैं, फ़लानी मकानें हैं,
फलाने कामों में लग कर दुनिया में टेंशन परेशानी में ज़िंदगी गुजार रहे हो, फिर कुछ नहीं मिल रहा, फिर आखिरत में कब्र में जाओगे, अंधेरे में लटका दिया जाएगा, जहन्नम की आग देखती हुई डाल दी जाएगी, मौत के फरिश्ते आएंगे, उस वक्त क्या करोगे? ज़िंदगी में अल्लाह ने दिया करो। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, हज़रत इब्राहीम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं कि मैं अपने बीवी बच्चों को अल्लाह के हवाले एक सूखे ज़मीन पहाड़ के बीच में छोड़ कर जा रहा हूँ, ना पानी है, ना खाना है, ना कुछ चीज़ें हैं, कुछ नहीं, अल्लाह के भरोसे पर अपने बीवी बच्चों को छोड़ कर जा रहे हैं। आज हमारे बीवी बच्चे अल्लाह पर भरोसा नहीं, आज यकीन नहीं, यकीन रहता तो हमारा शोहर, हमारे मर्द, हमारे औरतें नमाज पढ़ती। अल्लाह पर यकीन करके अल्लाह खिलाने वाला, अल्लाह पिलाने वाला, अल्लाह देने वाला, अल्लाह सब कुछ करने वाला, हमारी ज़िंदगी जिसने दी वही तो है मालिक, देने वाला, करने वाला। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्ग, आइए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखें, उनकी ईमान किस तरह है अल्लाह पर कि अपने बीवी बच्चों को सूखे ज़मीन जो पहाड़ के पास छोड़ कर आ रहे हैं, छोड़ कर आ गए। बीवी सब्र कर ली, सब्र कर लिया कि मेरे पास खाना नहीं, पानी नहीं, कोई बात नहीं। अब बेटा जो थे, छोटे मासूम बच्चे थे, प्यासा तरस रही हैं, माँ को बोल रही हैं, माँ मुझे पानी चाहिए, प्यास लगी है। मेरे दोस्तों आप करें तो क्या करें? हज़रत इस्माइल की जो आंसू, हज़रत इस्माइल का तड़पना माँ को देख बर्दाश्त नहीं हो रही है। माँ बीबी हाजरा जो थी, बीबी हाजरा ये पहाड़ से वो पहाड़ पर क्यों जाती थी? इसलिए कि पहाड़ ऊंचा है, अगर मैं पहाड़ पे चलूँ तो दूर से नजर आएंगे ज़मीना, खेता नजर आएंगे, और कहीं कुएं, कहीं पानी का चश्मे, कोई पानी की चीज़ें नजर आ जाए तो मैं वहाँ दौड़ कर लेकर आऊँ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बताया जाता है कि बीबी हाजरा सफ़ा में चढ़ती है और चढ़कर देखती है कि कहीं पानी की जो है इंतज़ाम हो जाए, फिर उस पहाड़ से दौड़कर फिर मरवा पे जाती है, मरवा के ऊपर चढ़ती है और देखती है कि पानी कहाँ से नज़र आई। ऐसा करते हुए चक्कर लगा रही है, मगर कहीं पानी की नज़र नहीं आ रही, कहीं पानी का मालूम नहीं हो रही। इधर इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यासे तरस रही हैं। अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहे, जाओ मेरा बंदा, मेरा नबी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तरस रहे हैं, पानी को प्यासा तरस रहे हैं, मेरा नबी मेरे भरोसे पर छोड़ कर गया, मेरा बंदा मेरा भरोसा पर छोड़ कर गया। मैं जिसे अपना जो मेरे ऊपर भरोसा करता है, जिसे पानी की ज़रूरत है, सूखे ज़मीन है तो क्या हुआ, पानी देने वाला मैं रब हूँ, पानी निकालने वाला मैं खुदा हूँ, मैं मालिक मौला हूँ। उस ज़मीन पर पानी नहीं तो क्या नहीं, जिब्राइल जा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से पानी के चश्मे जारी कर दे। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पाँव तो पटक रहे थे, ज़मीन पे जैसे पटक रहे हैं, एड़ी हुई जो पाँव की एड़ी होती है ज़मीन पे लग रही है, वहाँ से फव्वारे पर पानी के चश्मे जारी होती है, पानी निकलना शुरू हो जाती है। माँ दौड़ के आकर बेटे को देखती है, देखती है कि बेटा जो है पानी पी रही है, पानी फव्वारे आ रही है, मुंह पर पानी पी रहे, पानी निकल गया, मैं पानी के लिए तरस रही हूँ। वो खुदा व रब मेरी तरसना को देखकर ये सफ़ा और को इबादत की जगह बना दिया। और हाजी लोग आज जब हज करने जाते हैं, जब तक सफ़ा और मरवा की चक्कर ना लगाए, जब तक वो सफ़ा पर मरवा ना चढ़े तो हज ही मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि हज में तो सुन्नत नहीं है, फ़र्ज नहीं है, फिर भी अल्लाह की ये इबादत की जगह है। इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक वो सफ़ा व मरवा मेरी एक निशानी है, मेरी इबादत की है। वो पहाड़ को देखो तो बीबी हाजरा का याद आ जाती है, वो पहाड़ को देखो तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फव्वारे याद आ जाती है। आज भी जिसे कहते हैं, जो हाजी लोग लाते हैं, जिसे पानी बोलते हैं, जो पानी आब ज़मज़म कहते हैं, जो पानी आज हाजी लोग पीते हैं और हम भी पिए हैं और लोग भी पीते हैं, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो पानी आज भी निकल रही, 1000 टन लीटर जो निकल रही है, कहाँ से आ रही है? आज हमारा बोरा 1 साल भी नहीं पानी कम हो जाती। क्यों? हमारा यकीन, अकीदा, ईमान सब खत्म हो चुका है। हम अल्लाह पर यकीन करना छोड़ दिए। 5 वक्त की नमाज पढ़ कर अल्लाह पर भरोसा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे सूखे ज़मीन पर हरा भरा पैदा कर देंगे। आ जाओ खुदा की इबादत के, मांगो खुदा से, जो रब है, मालिक मौला, जिस पानी का मालिक है, सब चीज़ का जो मालिक है, फिर उसके पास क्यों नहीं झुक रहे हो? देखो अल्लाह ताला ने इस्माइल को किस तरह से पानी अता किया। आज वही तो रब है, वही तो खुदा है। आज हमारे ज़मीनों के अंदर पानी नहीं, बोरों के अंदर पानी नहीं, क्यों? लेकिन कभी अल्लाह से मांगा ढोकर? अल्लाह को कहा नहीं। लेकिन वह इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे जिसने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा, नेक काम करने वाले, दीन पर चलने वाले बेटा अता फरमा, तो अल्लाह वैसा ही बेटा अता किया। और आज हम कभी मांगे नहीं, हमारा बेटा बदमाश, शरारत, दीनदार नहीं, बददीनी, बेनमाजी, दुनियादारी क्यों हो जा रहा है? क्योंकि आज हमें दीन की
فکر نہیں ہے، ان کی سوچ نہیں ہے، عبادتیں نہیں ہیں۔ تو اسی لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ ابراہیم علیہ السلام اتنے سال کے بعد ایک بیٹا دیا، پھر چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے آب زمزم جاری کیا، اور آج بھی آب زمزم جاری ہے۔ یہ آب زمزم کہاں سے نکلی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو نبی بھی ہے، اللہ تعالیٰ پانی جاری کریے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، آج حاجی لوگ حج کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ آب زمزم پانی اور آب زمزم پانی جو نیت سے پیے، بیماری کہ اللہ مجھے بیمار ہوں مجھے صحت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے شفا کر دیتے ہیں۔ ایسا پاک پانی ہے۔ اللہ میرے دماغ کو اچھے تیز بنا دے، مجھے علم دے دنیا دین اور آخرت کی، تو اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے جب آب زمزم پیے تو نیت کر کو پیے، جو نیت کر کو پئیں گے انشاءاللہ وہ نیت کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ وہ پاک پانی ہے، برکت والی اور رحمت والی پانی ہے جو آب زمزم کہتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ صفا و مروہ جو اللہ نے پہاڑ پہ دی، پہاڑ عطا کی، وہ پہاڑ جو ہے ایک نشانی ہے اللہ کی عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ترسنا تھا، پانی کا نکلنا آج بھی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگ، کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے ویسے زمین پر سوکھا پانی نکال رہے ہیں۔ آج ہمارے زمینیں سوکھے ہیں، ہمارے باغوں کے اندر بورا جو ہے پانی سے سوکھی ہوئی ہے، لیکن اللہ پہ کبھی مانگے نہیں، اللہ سے دعا نہیں کرے تو پھر کہاں سے آئے گا؟ اللہ سے مانگو، دعا کرو، جس طرح ابراہیم جیسا ایمان پیدا کرو۔ ابراہیم اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، ان پر یقین کرتے تھے، یقین کر کے ان کا سجدہ کیا کرتے تھے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک سجدہ کی جو ہے فرصت نہیں، ایک وقت کی نماز پڑھنے کی ٹائم نہیں، ایسا مسلمان ہمیں ہیں۔ تو پھر بتاؤ کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر کیسے اترے گی، ان کا برکتیں کیسے نازل ہوگی جب اللہ کا ہمیں کام ہی نہیں کر رہے، اللہ کا حکم نہیں مان رہی، رسول کا فرمان کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، تو پھر ہمارا کیسے فائدہ ہوگا؟ اور سمجھ رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا فلانا بیپار نہیں ہو رہا، فلانا دکان نہیں چل رہی، فلانا کاما نہیں ہو رہی، فلانا بورا نہیں ہو رہا، فلانا ایسے ایسے ہو رہا ہے، ہو جا رہا کیوں؟ ہمیں اللہ پر یقین بھروسہ، ان پر یقین نہیں، ان کی عبادت ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ان کا عبادت کر کے ان پر بھروسہ ہے، دعا مانگتے رہو، اللہ تمنا دعاؤں کے بدولت ہر چیز عطا کر دیں گے، کیونکہ وہ غفار الرحیم ہے، وہ رزاق ہے، وہ مالک مولا ہے بھائی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں یہ سبق ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے اپنے بیٹے بیوی بچوں کو جو چھوڑ کر آئے، اور اللہ سے مانگا، 90 سال کی عمر میں ایک بیٹا عطا کیا، پھر اللہ کے واسطے اللہ کے راستے میں چھوڑ کر بھی آئے تھے، اور پھر آخر میں بھی اللہ کے واسطے پھر اللہ امتحان لینا چاہا۔ دیکھو یہ ایک بار نہیں، اللہ کے راستے میں پہاڑ کے پاس چھوڑ کر آئے بیوی بچے کو، اور اللہ نے پھر اسے امتحان میں کامیاب ہو گئے، بیوی بھی کامیاب، بچے بھی کامیاب، باپ بھی کامیاب۔ تو ایسے نیک والے اولاد تھے، دیندار لوگ تھے جو ہر چیز میں کامیاب ہو گئی، اور آج ہمیں ناکامیاب ہیں، ہمارے اولاد ہیں، ہمارے بیوی، ہمارے بچے سب ناکامیاب ہیں۔ کیوں؟ ان کے اندر دین نہیں ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہے، ان کا حکم مان کو زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ زندگی تو گزار رہے ہیں دنیا داری میں، اللہ کا حکم کے مطابق نہیں۔ دنیا داری اللہ دی، اس کے ساتھ جو اللہ کا حکم دیا ہے، جو ہمارے اوپر فرض دیا ہے، جو اللہ نے فرمان بتائی ہے، رسول نے جو کہا ہے، اس پر ہم زندگی اگر گزاریں گے تو ایک اللہ اچھے انسان بنیں گے۔ تو اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کتنا امتحان لیا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ بہت بڑے امتحان لیے، آگ میں ڈال دیا، آگ سے گلے گلزار بن گیا۔ پچھلے جمعہ میں آپ نے سنا کتنی مصیبتیں آئی، بادشاہ مٹانا چاہا لیکن مٹا نہیں پایا، نمرود خود مٹ گئے، بڑے سے بڑے دولت تھا ان کے پاس، تھا کہ نہیں؟ بڑے بڑے سونے جواہرات، بڑے بڑے محل، کیا کچھ نہیں تھا، بادشاہ دنیا کی حکومت تھی ان کی، نمرود کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سوائے خدا کے کوئی بھی نہیں تھی، لیکن انہیں کیسا بچا؟ کیونکہ اللہ پر بھروسہ کرتا تھا، اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے ان کو بچایا، تمام مصیبتوں پریشانوں سے بچایا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کام لیا، دین کی خدمت لی۔ اور آج ہم بھی اللہ کی عبادت کریں گے، ہماری نماز کی بدولت ہمیں اللہ کے گھر میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدولت ہمارے دنیا میں ہمیں اور ہمارے گھروں میں ایمان پیدا کرے گا، ہمارے گاؤں کے اندر ایمان پیدا کریں گے، ہمارے مسلمان کے اندر دین آئے گی، ایمانیت آئے گی،
تو اے مسلمانوں اللہ کے لیے ڈرو، اللہ کی خوف کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے اتنی بڑی امتحان لی، پھر آخر میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو، دیکھ ابراہیم میرا خلیل ہے، ہاں ابراہیم تمہارا دوست بن گیا، اب میں کہہ دوں بھائی میرا فلانا جو ہے آدمی دوست ہے، ہاں انہیں حضرت کے دوست نا، یا تو پھر اس کے دوست نا، تمہیں کیسے کہیں گے؟ اور جو اگر کوئی ایم ایل اے، کوئی منسٹر، کوئی بڑے اگر کسی کو دوست بنا لے، فلانے کا دوست ہے، ڈرتی کیا؟ ڈرتی فلانے کے دوست ہے، فلانے کے ہاتھ ہے ان کے پاس، ان کو کہتی بھی کرے ہمیں کرنے ہوتا نہیں، بولتی کہ نہیں؟ ویسا جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، خلیل کا معنی دوست، اس لیے اس کو کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ جب اللہ نے کہا عرش پر فرشتوں کے سامنے ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا پیارا ہے، جب فرشتوں نے کہا اللہ تیرا ابراہیم پیارا ہے، خلیل ہے، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جب تو کہتا ہے کہ ابراہیم تیرا ہے، ابراہیم تیرے لیے ہر چیز قربان کر سکتا ہے، ابراہیم اعلیٰ نبی علیہ السلام تیرے راستے میں ہر چیز دے سکتا ہے، کیا وہ اپنی پیار سے، اپنی جان سے بھی جو پیاری چیز ہے وہ اس کا بیٹا اسے دے سکتا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو کہتا ہے کہ تیرے لیے ہر چیز عطا کریں گے، تیرے لیے ہر چیز دے ڈالیں گے، تو ان کا جان سے پیارا ان کا بیٹا، ایک بیٹا ہے حضرت اسماعیل، کیا تیرے راستے میں وہ دے سکتا ہے؟ یہی تو آج مالداروں پر فرمائے گا کہ واجب قرار دیا، تیرے پاس اگر مال ہے تو اللہ کے راستے میں دے رہا کہ نہیں؟ اللہ تیرا دل کو دیکھ رہا ہے کہ تو قربانی دے رہا کہ نہیں، اللہ کے راستے میں تو قربان کر رہا نہیں، کیونکہ مال سے سب کو محبت ہے کہ نہیں؟ ہر گھر میں مال ہے، ہر گھر میں دولت ہے، ہر گھر میں جو ہے پیسہ ہے، سب کو ان سے محبت رہتی ہے۔ ایسے ابراہیم کو اپنے بیٹا حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام سے محبت تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو دیکھنا چاہا، فرشتوں نے دیکھنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ کے واسطے ان محبت میں کامیاب ہو گئے۔ اور آج بھی اے مسلمانوں، جس پر بھی قربانی واجب ہو جائے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تیری مال سے، تیری قربانی سے اللہ کو کچھ نہیں پہنچتا، تیری تھوڑی سی رقم اللہ کے راستے میں گوشت کے حوالے کر دیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتا، مگر اللہ تیرے دلوں کی نیت کو دیکھتا ہے کہ تو اللہ کے راستے میں قربانی دیتا کہ نہیں۔ اگر تو دے دیا تو سمجھ لو ابراہیم نے جو کام کر دی، اپنے اولاد کو ذبح کر کو، اپنے اولاد کو اللہ کے راستے میں دے کو، ویسے تو ایک جانور اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، تو سمجھ لو کہ تو بھی اللہ کے واسطے اپنے مالوں سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے، تو اپنے پیسے سے زیادہ محبت اللہ کے راستے، اللہ کے حکم کو کرتا ہے، جس میں ہمیں مالداروں کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ امتحان تھی، جو قربانی جسے ہمیں ابراہیم کی سنت کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ابراہیم کی سنت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر واجب قرار دیا ہے، اور واجب جس پہ قرار ہو گیا اگر وہ قربانی نہ دے تو وہ گنہگار ہے۔ اب اس پہ قربانی فرض ہے، واجب ہے، مال ہے، قربانی دے سکتا مگر دیا نہیں، نماز عید الاضحیٰ پڑھ رہے ہیں، قربانی واجب ہو گیا لیکن قربانی دے رہا نہیں، تو وہ گنہگار بن گئے۔ اس دن گناہگار سے بچنے والا، عید کے دن اللہ کی رحمت لینے والے، برکت لینے والے، اللہ کی خوشی لینے والے، اللہ کے راستے میں جو ہے سب کچھ لٹانے والے اس دن تمہیں گنہگار بن کو رہے، ایسا چاہتے مسلمان؟ ان کو ہزاروں لاکھوں روپے اور کاموں میں خرچ کرتے کہ نہیں؟ آج چھوٹے سے چھوٹے فنکشن میں، بچے کے برتھ ڈے میں ہمیں چھوٹے میں 2000 5000 10,000 خرچ کر ڈالتی، کرتی کہ نہیں؟ چھوٹے چھوٹے فنکشنوں میں ختم کر ڈالتی، پارٹیاں منانے میں ختم کر ڈالتی، مگر قربانیاں دینے میں سستی کرتی، کاہلیاں کرتی۔ کیوں بھائی؟ یہ تو دین ہے، یہ قربانی دینا اللہ کی محبت ہے بھائی، اللہ کے راستے میں۔ ہمیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں جو فضول ہے، برتھ ڈے فضول ہے، کوئی یہ نہیں کرے تو بھی نہیں، ہمیں فضول خرچ کرتی، وہ برتھ ڈے مناتی، اس میں ہمیں خرچ کر سکتی، مگر اللہ کے راستے میں جو قربان کرنا چاہا، یہ پیسے کچھ رقم نکال کو جانور خرید کو دینا اللہ کے راستے میں، وہ نہیں کاما کر رہی۔ ایسا آج ہمارا دین ہو گیا ہے، آج ہم ایسے ہی مسلمان ہو گئے۔ ابراہیم جیسا ایمان پیدا کرو، اگر اولاد مانگے اللہ کے راستے میں تو اولاد کو قربان کر دو۔ ابراہیم کہے اللہ تو نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا بڑھاپا میں، عمر میں، اے اللہ تو تیرے راستے میں مانگ رہا، کوئی بات نہیں، اگر تو نے مجھے ایک اسماعیل 10 اسماعیل دیتا تو میں 10 بیٹے کو تیرے راستے میں قربان کرتا۔ کیوں کہا؟ اے اللہ دی ہوئی یہ بیٹا تیرا ہے، اے اللہ دی ہوئی یہ اولاد تیری ہے،
میں نے تجھ سے مانگی ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما، تو نے ویسا بیٹا عطا کیا، لیکن تو ہی تو مانگ رہا ہے، تو ہی دینے والا، تو ہی مانگنے والا، تو میرا رہا کیا؟ یہ زندگی یہ دی ہوئی چیز تیری ہے۔ ایسے ہے مسلمانوں، تیرے پاس جو مال تو نے محنت کیا، کمایا، جو رکھا، یہ مال دی ہوئی اللہ کی تھی، جو تو محنت کر کو رکھو ہے، یہ دیا ہوا اللہ کا تھا، پھر اللہ کے راستے میں قربانی کی شکل میں عطا کر ڈالو، اللہ کے راستے میں قربانی کی شکل میں ادا کر ڈالو، پھر تمہارے اللہ دی ہوئی مال اللہ کہیں گے دیکھ بندے کو میں نے دولت دی، بندے کو میں نے محنت کرایا اور مالوں کو دیا اور میرے راستے میرے لیے میرے راستے میں قربان کیا۔ تو آج اولاد کو ہم نہ مانگتے تو آج کیسا بھاگتے؟ بولو، حضرت ابراہیم اپنے اولاد کو قربان کر دیے، اور آج اگر ان کی قربانی اولاد پر ہو جاتا تو پھر ہمارے ایک بیٹے بھی نہیں بچتے، پھر اللہ کے راستے میں دینا پڑتا، واجب کرا دی کہ جو ہے بیٹا اللہ کے راستے میں دیو۔ لیکن اللہ تو ان کو دل دیکھنا تھا، امتحان لینا تھا کہ میری محبت ہے کہ اولاد کی محبت ہے، اولاد کی محبت کو اللہ جو ہے دیکھ کو اللہ کی محبت اللہ کی امتحان کو بھول جائے۔ ادھر فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، شیطان بھی بہکا رہے ہیں، اور آج بھی ہمارا دل میں وسوسہ ڈالتا شیطان، کیا دیں گے قربانی، گوشت تو ملتی، ادھر ادھر کا حصہ مل جاتا، کھا لیتی، ہو جاتی۔ ایسا نہیں، آج ہمیں یہ سمجھ رہی، ویسا نہیں، کھانے ہی نہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، اللہ نے واجب قرار دیا ہے، جس کے پاس 52 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا اس کے پیسے قیمت مال جو کہتی، چاہے مال ہو چاہے پیسے ہو، 40-50 ہزار روپے سمجھ لیں آج کے ان کے پاس اگر ہو، اگر آج آ جائے عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جائے اور 10ویں ذی الحجہ کا دن آ جائے اور ہمارے پاس اتنی رقم ہو تو اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ یہ سال کا لگنا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے سال ہونا ضروری ہے، اتنا مال زکوٰۃ ان پر فرض ہوتی ہے جس پہ سال لگنے کے بعد۔ اور یہ قربانی جو ہے اگر ذی الحجہ کی آج 10ویں تاریخ ہے، سمجھ لو آج چاند کا 10ویں تاریخ ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، ہمارے پاس اتنا پیسہ آ گیا، ہمیں آج جو ہے قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو رقم واجب ہونے کا شرط یہ ہے کہ 52 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا اس کی قیمت پیسہ، مال، زیور یا کوئی بھی چیز ہو، اتنا ہے تو ہمارے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر اتنا مال نہیں رہا ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ تک، 10ویں 11ویں 12ویں تاریخ تک نہیں رہا تو ہمارے اوپر واجب نہیں۔ تو اس لیے آج ہمارے جتنے بھی مسلمانوں پر قربانی واجب ہے، اللہ کے واسطے دے، اللہ کے یہ امتحان بھی ہے، محبت بھی ہے، ایمان بھی، عبادت بھی، سنت بھی، ہر چیز ادا ہو جائے گا، ہر چیز ادا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ابراہیم جیسا دل پیدا کرو، ابراہیم جیسا ایمان پیدا کرو، تو تمہارے زندگی بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس باتوں پہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو کیسے ذبح کیے، کس طرح سے لے کر گئے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ذکر ہوگا۔ پھر اور جمعہ میں جو ہے جانور کے بارے میں، قربانی کے بارے میں ذکر بیان ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس باتوں پہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یوٹیوب چینل پر اچھی باتیں معلومات کے لیے رحمت راہی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک شیئر کریں تاکہ ہر ویڈیو مل سکے۔